نعمان صاحب یہ جو بات ہے کہ ہم تھوڑا ان کی بھی سرکوبی کریں نا، جو فرقہ وارانہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اب اس کو ڈسکریج کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی ایک ہی بات ہے، اور اس کے اوپر ہمیں اکٹھے ہونا ہے. اور جب ہم اس کے اوپر اکٹھے ہیں تو باقی میں ناظرین ایک بڑی واضح بات کر دوں کہ میرے دادا جان فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو فرقہ کھیلنے والے لوگ ہیں نا، یہ کسی کے اعلی کار ہوتے ہیں، ورنہ تو 99.9% مسلمانوں میں اتفاق ہے. اتنا تو اتفاق گھر والوں میں نہیں ہوتا جتنا مسلمانوں میں ہے. تو یہ کیوں ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے تو یہ کیوں فساد پھیلایا جاتا ہے؟ اب اس کی سرکوبی کرنے کی ضرورت ہے سر، اس کو ذرا تھوڑا. شمسی صاحب دیکھیے کہ یہ ایک ڈیزائن ماڈل تھا، لوگوں کے ذہن کے اندر ڈالنا تھا، انتشار کرنا تھا، نسل کے اندر ڈالنا تھا، ہمیں اپنی تاریخ سے پیچھے لے کے جانا تھا، تو لڑائیاں بڑھنی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب فتح مکہ ہو یا مدینہ میں رہتے ہوں یا جہاں جہاں مسلمانوں نے فتوحات کی تھیں، وہاں کسی کو زبردستی کافر کو مسلمان نہیں بنایا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے تعلیم دینی ہے اور اپنی اس سے عمل سے دکھانا ہے. تو دیکھیں یہ مسلمان تو ایک دوسرا جو مرضی فرقہ ہو، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص گیا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، میں اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. تو جملہ سنیں، انہوں نے کہا بس کوشش کرنا تمہیں بولنا نہ پڑے، عمل سے. عمل سے. اب جو مسلمانوں میں جو عمل کرے گا، جو چیز ہے، دیکھیں اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو. اٹ مینس کہ آپ نے تدبیر بھی کرنی ہے. اب جو ملک بھی اب تدبیر کر کے پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے. یہ تو نہیں کہتا نا کہ آپ بیٹھے. دیکھیے یہ جتنے ملک ہیں ابھی، دیکھیے یہ ڈائنامک چینج ہو گئی ہے. ابھی ڈائنامک چینج ہونے میں جو نیٹ نظر آ رہا ہے، اسرائیل، امریکہ، انڈیا، ادھر سے آپ کا UAE اس کو سپورٹیو اینڈ پہ، اور افغانستان، یہ ایک آپ کا نیٹ اس ایریے کے حساب سے یہ نیٹ بنا ہوا تھا. اب وہ نیٹ ایکسپوز ہو گیا. ابھی مسلمانوں کو جو لڑوا رہے تھے وہ وہاں سے وہ امریکہ اور اسرائیل لڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں سے بھارت کا انٹرسٹ تھا، اور یہ 2-3 ملک اس کو سپورٹ کر رہے تھے جسے سہولت کار بنے ہوئے تھے. اب وہ چیزیں جب ایکسپوز ہو گئی ہیں تو یہ اب سسٹم بن گیا. اب جب ایکسپوزر آ جاتا ہے، ایکسپوز ہو جاتی ہیں چیزیں، تو اب مسلم امہ جو پاکستانی گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ سارے ایک ہماری اسلامک ایک جیسے OIC تھی، افیکٹو OIC ہو، اور اس کی فوج چیزیں ایک ریسورسز ایک جگہ پہ ہوں، کیونکہ کچھ ملکوں کے پاس کلچر ہے اور ٹریڈ کے لیے بھی ان کی اپنی کرنسی ہو، جس طرح یورپی یونین نے کیا ہوا ہے. جس طرح اب بھی 2 اس میں نہیں آئے بڑے بیچ میں، ایک رشیا اور ایک چائنا. اب بھی آپ دیکھیں وہ ایگزاسٹ ہو گئے. اچھا نہیں، چائنا آ گیا ہے رات کا، انہوں نے جو غصے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا جی امریکہ اپنا فساد بند کرے. جی سر، ابھی تو یہ زبانی ہے نا جی. ابھی اس نے نہ انٹرفیئرنس کی ہے، ابھی تو اس نے زبانی بتایا. آپ مجھے بتائیں وہاں سے وہ موو کر کے اپنے بیڑے آگے لے آتا ہے، کنفیڈریشن ہو جاتی، کیونکہ میجر بائر کون ہے؟ انڈیا کی تو خواہش یہی ہے کہ چائنا میدان میں آئے کیونکہ اس کا وہاں سے کنفلکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیونکہ چائنا اب بڑا چائنا اب میچور ہو گیا معیشت کے لحاظ سے، ادھر سے رشیا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا یہ کنفلکٹ یہ سالوبل ہے اور اس کا سلوشن ہو جائے گا. یہ صرف 15-20 دن کی چیز ہے. یہ مان کے یہ امریکہ ملک تیل پہنچ جائے گا نا. ہاں جی سر، ہمارے 15 دن رہ گیا تھا سر. آپ کے پاس تو یہ پرپوزل ہے کہ جتنی یہ مسلم امہ کے ہیں یہاں ہمارے پاس، یہاں پاکستان کے جہاز انہوں نے کل کے نکال دیے ہوئے ہیں، جی وہ نکال دیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے.